فیصل کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ دو جو وجوہات ہیں، چلیں 8 اکتوبر فرض کریں واقعی فائنل ہو جاتی ہے ڈیٹ، کورٹ بھی اجازت دے دیتا ہے، سو الیکشن کمیشن کیا اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہے عدالت میں کہ جو دو وجوہات انہوں نے بنائی ہیں ڈیلے کرنے کی الیکشن کو، کہ 8 اکتوبر کو سیکیورٹی بھی ہوگی، ملک میں دہشت گردی کے خدشات بھی نہیں ہوں گے اور ملک کے مالی حالات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے، جب بھی الیکشن کمیشن الیکشن کرائے ہم اس پہ تیار ہیں۔ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اکتوبر میں اس ملک کی کیا سچویشن ہوگی۔ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی سے آپریشن نہیں ہوا اور صحیح اس کے اوپر وہ نہیں ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور حالات دیکھیں، اب ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ پشاور میں کی تھی جب پشاور پولیس لائن میں بم سوسائڈ اٹیک ہوا تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد ایک جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ آج تک نہیں ہو سکی۔ اس میں بڑے سے وہ ہے کہ پی ٹی آئی شرکت نہیں کرنا چاہتی ہے، جو بھی بانے، لیکن خدا نخواستہ کیا ہم ایک اور ثانیے کے انتظار میں ہیں، کیا ہم اور ایک اور اے پی ایس کے انتظار میں، جب پھر ہم سب آ کے بیٹھیں گے اس کے لیے؟ اچھا، یہ خدشات ہیں؟ نہیں، مطلب دیکھیں آج ہم کس پہ سیاست کرنے ہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے دورانی صاحب کی شکل پسند نہیں، میں نہیں بیٹھا چاہتا ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دورانی صاحب جو بھی ہے، دیکھیں دورانی صاحب جو بھی ہے، اگر میں کہوں حالات کے واقعی اتنے برے ہیں جیسے ماضی میں تو ہمیں نظر آتے رہے، آپریشن ضربیاز بوتا رہا، اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان چیزوں کا بلیک آؤٹ کریں تو اسے کیا مطلب حالات ٹھیک ہو گئے؟ اچھا، یعنی کے پی کے میں جو چیزیں دیکھیں، ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرامات کی اور ہم نے پہلے بھی خاص اظہار کیا تھا جب دورانی صاحب کی حکومت تھی مرکز میں اور صوبے میں، ہم کہتے تھے اور آپ لوگ کہتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد واقعات ہوئے، ابھی بھی دیکھیں یہ جو چھوٹے واقعات یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ پولیو ٹیم پہ اٹیکس ہو رہے ہیں یا مردم شماری کی ٹیم پہ پولیس ٹیمز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، پولیس والوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، فوجوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ٹارگیٹ کلنگ شروع ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو بلیک آؤٹ کریں گے اسلام آباد میں، میڈیا میں نہیں دکھائیں گے، تو آپ کیا بولیں گے حالات ٹھیک ہیں؟ حالات بالکل خراب ہیں، چاہے آپ پشاور کے کہیں، چاہے خیبر پختونخوا کے جس ضلع بھی کہیں۔ میرے ساتھ جو ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے اسلام آباد میں، یا اس میں بالکل حالات خراب ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس حالات کا بہانہ بنا کہوں کہ الیکشن نہ ہو۔ تو یہی تو بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے، دیکھیں حالات تو میں نہیں سمجھتا کہ اکتوبر تک کیا ہوگا۔ اگر ہم اے پی سی 8 اکتوبر کو اگر ہم آج بیٹھ کر تب حالات ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں ہم کیوں سیاسی لوگ بہانہ دے رہے ہیں؟ اگر آج ہم اور یہ سیاسی لوگ اگر ہم بیٹھے ہوتے تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دورانی صاحب کی جماعت اگر آج وہ اس چیز ڈونٹ نو، ان کے مطلب ان کے اپنے کوئی اس میں پولیٹیکل عزائم ہوں گے جو بھی ہوں گے، اگر ہم بیٹھ جاتے ڈائلاگس کا تو کیا پتہ شاید الیکشن پورے پاکستان کے بیفور ٹائم ہو جاتا۔ لیکن ہم بیٹھیں گے نہیں اور میڈیا کے ذریعے بات کریں گے تو پھر ایسے ہی لیٹر آئیں گے الیکشن کمیشن کے، اکتوبر میں کوئی لیٹر آ جائے گا 6 مہینے اور۔ اب الیکشن کمیشن کے اس لیٹر پہ، اس نوٹیفیکیشن پہ obviously سپریم کورٹ کیا ڈیسیجن لیتا ہے؟ وہ جو 9 رکنی بینچ سے شروع ہوا تھا وہ کرتے کرتے پھر 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا اس پہ پتہ چلے گا کورٹ کیا۔ وہ بینچ بھی اب دیکھیں، اگر آپ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ کتنے رکنی بینچ ہو گیا، پھر 2 ججز کا، یہ بھی ایک کنٹروورشل ہے۔ پھر عدالتیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ اور ہم آ جائیں گے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں آپ کے تو صدر صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے آج کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بچیں، آفیشلز کو احکامات دیں الیکشن کرانے۔ کیا بولوں اب صدر کے اوپر کیا بحث کریں؟ اچھا چلیں، آپ ان کے پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے آئی جی اسلام آباد سے کہ شاید وہ مجھے مروانے کے منصوبے میں ہیں، اور ان کے ورکر ہی کہوں گا، غالباً صدارت کے بعد ورکر ہی بنیں گے، وہ ان کو تمغہ پہنا رہے تھے خوشی خوشی۔ اچھا، میں ذرا کوئکلی اس کا جواب کنڈی صاحب سے لے کے پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی۔ دیکھیں، وہ آپ یوں کر لیجئے، آؤٹ آف کنسرن صدر صاحب جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں پہ توہین عدالت نہ لگ جائے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں توہین عدالت ایک چیز ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کو آپ لوگوں نے جس طریقے سے پامال کیا ہے، ایک کرائسس کھڑا کر دیا ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ صدر صاحب کو جو ہے وہ مشورہ دینا چاہیے کہ نہیں دے سکتے، توہین عدالت نہیں، وہ بتا رہے توہین عدالت اگر لگنے تو پرائم منسٹر پہ اگر لگنے تو وہ خود ہی فیس کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کون ہوتے بتانے والے؟ خیال کر رہے ہیں نا آپ کا وزیر اعظم؟ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ وکیل ہیں ڈاکٹر کی جگہ۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ایک، جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے اور ایک نظام ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد تھا جب الیکشن اناؤنس ہوا تھا 2018 کا، غالباً 2013 کا، تو آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور ان پہ پابندی لگی تھی کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، آپ پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ تو زمان پارک بھی جا رہا ہوتا ہے، یہ جو ہے خط بھی لکھ رہا ہے، یہ مشورے بھی کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ خط بھی جو ہے نا دورانی صاحب کسی دوست نے لکھا ہوگا، اس کو بول دو کہ دستخط نیچے کر دو۔ تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس قسم کے جو ہے وہ مشورے دورانی صاحب نے ہی نہ لکھا ہو پھر
نہیں درانی صاحب نہیں، میں یہ تو نہیں کہ درانی صاحب نے لکھا ہوگا، لیکن مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ درانی صاحب ایک سینسیبل آدمی، وہ ایسے کام نہیں کرتے. اچھا، بہت کم سینسیبل لوگ ہیں ان کی پارٹی میں درانی صاحب بھی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ان کا دیکھیں، اگر توہین عدالت نہیں پرائم منسٹر پہ لگنی ہے تو پرائم منسٹر صاحب جانیں اور ان کا کام جانیں. آپ کر لیں. جیسے میں نے کہا، انہوں نے مظہر عباس صاحب نے کہا کہ آپ تو سپریم کمانڈر ہے نا، آج اور کل کھڑے تھے سارے دن، وہ بیج لگا رہے تھے، ایوارڈز دے رہے تھے. جی. تو کہہ دینا ان کو کہ جی آپ نے کیوں، میں سپریم کمانڈر کیوں آپ نے انکار کیا، فوج کیوں نہیں دے رہے آپ، کیوں دے فوج دے نا. جو آپ کی جورسٹی وہ کام تو پہلے کر لینا، پرائیوں کو مشورہ دینے سے پہلے اپنا کام تو کر لیں، پھر اس کے بعد پرائیوں کو مشورہ دیں. اور آپ اپنے آپ کو گورنر کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اس میں جو ہے آپ اپنے آپ کو لا جانا چاہتے ہیں کہ میں اور گورنر جو ہے آپس میں خط و خطابت میں انگیج ہو جائیں. اس سے کچھ نہیں بننا، خط و خطابت سے نہیں ہوگا، ٹی وی کے ذریعے پیغامات سے اس سے کچھ نہیں ہونا. میں نے پہلے کہا کہ جب پولیٹیکل فورسز آپس میں نہیں بیٹھیں گی، تو نہیں بیٹھ رہے نا، نہیں بیٹھے تو یہ تماشا لگا رہے گا. چلیں اب یہ تماشا لگا ہوا ہے. اور ذرا بریک سے واپس آ کے ابھی جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے کنڈی صاحب بات کر رہے تھے، جو مظہر عباس صاحب نے بھی بات کی کہ جو ماحول بنتا ہے بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے، وہ نہیں بن پا رہا ہے. اب اس طریقے سے جو درانی صاحب نے کہا 700 سے 800 ان کے کارکنان گرفتار ہیں، سو یہ کیا حکومت کی طرف سے ایک پہلا انیشیٹو نہیں ہو سکتا کہ بھائی ان کے یہ جو سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو، کوئی حکومت ہیں آپ انیشیٹو لیں؟ دیکھیں، مظہر عباس صاحب نے ایک بات کی کہ جی پولیٹیکل لوگ ہیں اور وزراء کو اور ان کو یہ لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے. میں مانتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، جلسوں کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، لیکن پچھلے 4 سال آپ نے حکومت میں دیکھا کہ پرائم منسٹر اور وزراء کی جو لینگویج پارلیمنٹ کے اندر تھی، پارلیمنٹ کا جو ماحول بنایا گیا تھا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ کبھی بھی زندگی میں پارلیمنٹ میں یہ ماحول نہیں تھا. اس قسم کی مطلب ہے کہ اسپیچز نہیں ہوتی تھی. پہلے دنیا لوگ جاتے تھے، یونیورسٹی کے لوگ آتے تھے، میڈیا کے لوگ جاتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے اسپیچز دیکھیں، اس کے اوپر آرٹیکل لکھیں. لوگوں نے جانا چھوڑ دیا کہ پارلیمنٹ میں کس قسم کی تقاریر ہوتی ہیں، جانے ہی لوگوں نے کہا کہ کیا کس قسم کی بیہودہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ ایک پرانی جمہوری اب یہ دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں درانی صاحب کہہ رہے ہیں 600-700 بندے، ٹھیک ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے. میں کبھی بھی اس فیور میں نہیں ہوں کہ پولیٹیکل ورکرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، لیکن کیا پی ٹی آئی نے اس دن جو تماشا زمان پارک کے باہر، آپ نے پولیس والوں پہ 60-65 افسر لوگ زخمی ہوئے، پولیس کے اہلکار افسران بھی تھے، پولیس کی گاڑیاں آپ نے جلائیں، پولیس کے سرکاری عملہ کو جو بھی تھے آپ کے ورکروں نے جو کچھ کیا، کیا آپ نے کبھی بھی یہ کہا کہ غلط کام ہوا ہے؟ آپ اگر پولیس کے گاڑیوں کو جلائیں گے، آپ پولیس کے لوگوں کو زخمی کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت خاموش بیٹھ جائے گی؟ تو آج تو آپ نے 60 کر لے، کل وہ جا کے آپ لوگوں کو اور تیش دیں گے، کل 200 بندے زخمی کر دو، کل آپ ساری گاڑیاں جلا دو، کل آپ سرکاری بلڈنگ جلا دو. تو آپ کیا کہ آپ بولیں گے نہیں قتل کرنے کا، ان کو ڈیتھ اسکواڈ کا انہوں نے الزام لگا دیا ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ بنا دیا ہے. پہلے امریکہ سازش تھی، امریکہ سے آ کے وہ پنڈی میں اٹک گئی. پنڈی کے بعد امریکہ کو تو سافٹ کارنر نظر نہیں آ گیا. وہ امریکہ والے جو ہے وہ پہلے اس نے جا کے افغانستان کا ستیہ ناش کیا، زلمے خلیل زاد نے، اب وہ ان کا ستیہ ناش کرنے پہنچ گئے. تو کیا کیا اس نے افغانستان میں؟ نہیں ان کا کیسے واقعی مائناز ہے اس کا، جو افغانستان کا نہیں، ان کا ستیہ ناش کیسے؟ وہ تو ان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں. ان کا کیا امریکن سازش ہے؟ اب زلمے خلیل زاد جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، امریکن ایمبیسڈر ان کے پاس پشاور جا رہے ہیں، ان کے سینٹر سے مل رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. وہ بھی جو ہے ٹھیک ہے، ہو امریکن صاحب کے ساتھ، ہم تو نہیں کہا امریکن آپ کے ساتھ نہ، وہ تو آپ کے ساتھ نہیں تھے، خان صاحب نے تو بتایا تھا. وہ ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو بعد میں پتہ چلا کہ تو الٹا میرے ساتھ. تو اس کے بعد اب یہ مطلب ہے کہ اس قسم کی مطلب ہے کہ کہیں کہ جی ایسے دیکھیں یہ چیزیں. اب وہ کہتے ہیں میرے قتل کی سازش. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب اور پتہ نہیں شہباز شریف یا نواز شریف صاحب اور فلاں میری شست پہ ہیں. پھر وہ بندوق کی نالی یو ٹرن مار لیتی ہے اور اس کے وہ بندوق کی نالی آ جاتی ہے ان کی طرف. اب وہ دیکھیں کہتے ہیں مجھے عدالت میں بھی خطرہ ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ وہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے وہ بلٹ پروف شیلڈ کے ساتھ. اور مینار پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے جلسہ کرنا ہے ادھر کوئی خطرہ نہیں، لیکن عدالت میں وہاں پہ بھی I'm sure bullet proof گلاس وغیرہ لگایا ہوا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ کوئی ایسی چیز ہو. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قسم کی چیزیں دیکھی، ہم نے شہادتیں دیکھی، ہم نے اپنے پارٹی کے ورکروں کے، ہم نے اپنے پارٹی کے لیڈروں کے جنازے اٹھائے ہیں. گڑی خدا بخش کا قبرستان اس چیز کی گواہی. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا پولیٹیکل اوپوننٹ ہو اور اس کے ساتھ اس قسم کا ہو جو ہم نے دیکھا ہے. ہر کسی کو آزادی ہو. ہم نے دیکھے محترمہ شہید نے بھی آگ میں جو ہے وہ کھیل کر اس نے الیکشن کمپین کی تھی.
ہم نے جو پچھلے دو الیکشن لڑے عمران وزیر کس اعلیٰ طریقے پنجاب نے جو انکوائری والی بات کی ہے جے آئی ٹی کی بات کی ہے، یہ تو ایک سابق وزیر اعظم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ان پہ ایک حملہ بھی ہو چکا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے مرتضی بھٹو کی طرح مجھے بھی قتل کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں اب عمران خان صاحب ہر ہفتے بیان چینج کرتے ہیں، کبھی وہ زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو الزام لگاتے ہیں، کبھی پھر وہ فوجیوں کو الزام کرتے ہیں، کبھی وہ جو ہے چلے جاتے ہیں کہ امریکہ میرے خلاف ہے. اچھا یہ امریکہ پہ دورانی صاحب کو ذرا میں ابھی کبھی کہتے ہیں آئی جی اسلام آباد جو ہے اور یہ سارے ہیں، کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا. لیکن یہ چیزیں دیکھیں اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں تو آپ کو یہ چیزیں گورنمنٹ کے آفیسرز، یہ وہی آفیسرز ہیں. ٹھیک ہے، آج ہماری حکومت ہے، کل ہماری حکومت نہیں، یہ آفیسرز پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں.